فرحان صاحب، اب ایک اور معاملہ آ گیا گورننس سے متعلق۔ آپ نے کہا کہ گورننس بہتر بنانا کافی ضروری ہے۔ اس پہ پچھلے دنوں سے وہ IMF کی ایک رپورٹ ہو گئی، پھر حفیظ پاشا صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں بے روزگاری سے متعلق کہ ایک تو بیورو آف اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہا ہے کہ 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں، لیکن سینسز میں کہا جا رہا ہے کہ 1,87,00,000 لوگ بے روزگار ہیں۔ اگر میں چاہوں سنوا سکوں تو آپ پلیز سنیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نمو کا ایوریج جو ہے مشکل سے 2.5 سے 3%، جبکہ آپ کی پاپولیشن میں اضافہ سالانہ 2.5%، یعنی کہ فی کس آمدنی میں پچھلے 5 سال میں نہ ہونے کے برابر کوئی اضافہ ہے۔ اکانومی آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے، یہ بہت پریشان۔ اگر ہم سینسس کو مان لیں تو بے روزگاری کا پیمانہ 22%، غربت کا پیمانہ 45%۔ ہمارے ہاں اس وقت 11 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے آ چکے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، صرف یہی نہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اس بابت بات کر رہے ہیں گورننس کے حوالے سے، پھر IMF کی رپورٹ بھی ہے۔ تو کیا یہ انڈر دا کنسیڈریشن ہے کہ لوگوں کو ریلیف بھی فراہم کیا جائے؟ کیونکہ ابھی تو آپ سینیٹر ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ بھی ایک حلقے سے الیکشن لڑ کے آئے جہاں پر باوجود اس کے کہ آپ کو شکست ہوئی تھی، لیکن آپ نے 1,12,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کنٹیسٹ کریں گے، تو لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا بھی ایک بڑا اہم امر ہے۔ تو اس پہ فوکس ہے اس وقت گورنمنٹ کا اس وقت؟ جی، ہم بالکل لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں اور گورننس لیول کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ کل میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ 2017-18 میں تو ایسا نہیں تھا۔ 2017-18 میں تو ملک ٹریک پہ آ چکا تھا اور صحیح سمت گامزن تھا۔ تو یہی تو دکھ ہے کہ کیوں اس وقت جو ہے وہ ملک کو ڈیریل کیا گیا اور ایسے حالات سے دوچار کیا گیا، ایک ایسا تجربہ کیا گیا جس نے اگلے 4 سال میں اس ملک کو جو ہے وہ جہنم بنا دیا۔ یہ ملک جو 24ویں اکانومی تھا اور اگلے سال وہ یعنی G20 میں داخل ہونے والا تھا، اسے جو ہے وہ That's true، بٹ رانا صاحب اب تو ہم ماضی سے نکل چکے ہیں۔ 2017 پیچھے رہ گیا ہے، خان صاحب کی حکومت بھی جا چکی ہے، PDM میں بھی آپ کی حکومت رہی۔ دیکھیں، ماضی سے نکل کے جو PDM کا دور تھا وہ بھی مشکل تھا، وہ بھی جو ہے وہ بڑا ہی مشکل دور تھا، اور یہ بھی سال جو ہے یہ بڑا مشکل گزرا ہے۔ اس میں ایک جنگ بھی ہم نے لڑی اور جیتی ہے۔ تو حالات جو ہیں وہ پہلے سے تو بہتر ہیں، پہلے سے تو بہتر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی بہت بہتری آ چکی ہے، نہیں، ابھی اس کے لیے اور محنت اور جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کام جو ہے وہ بہتر طور پہ صحیح سمت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ مقصد بھی جو ہے وہ پورا ہوگا، حاصل ہوگا۔ رانا صاحب ایک چیز، آپ چونکہ انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے کافی چیزیں ہم جانتے ہیں، یہ جو افغان مسئلہ ہے یہ بڑا چیلنجنگ رہا۔ پاکستان تو آواز اٹھاتا تھا، لیکن ابھی یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ امریکہ تک پہنچ چکا ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ امریکہ کی افغانستان سے بھی نہیں بن رہی، بھارت سے بھی نہیں بن رہی، ان دونوں ملکوں کی پاکستان سے نہیں بن رہی، اور پھر ایک جو بھارتی انفلوئنس افغانستان میں ہے۔ تو یہ جو خطرہ جس کی ہم بات کرتے تھے یہ خطے کا نہیں ہے، یہ عالمی خطرہ بن چکا ہے۔ اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی کیا سوچ ہے یا آپ کی کامنٹس کیا ہوں گے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ اب دیکھیں، یعنی اگر یہ بات درست ہے جو انفارمیشن میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے امریکہ میں، جو ان کے نیشنل گارڈز کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے، اگر یہ واقعی افغان باشندہ ہے، جی کنفرمڈ ہے رانا صاحب، یہ کام تو ایک بندے کا ہے۔ جی کنفرمیشن کی حد تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک آدمی ہے، جی، لیکن اب وہاں پہ جتنے بھی لوگ افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، بلکہ جو بر صغیر سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی جو ہے وہ شاید اس سکروٹنی کا یا ان حالات کا سامنا کرنا پڑے جو اب وہاں پہ پریکاشنری میئرز کے طور پہ جو ہے وہ لیے جائیں گے۔ اب جب ہم اپنے ملک میں جب یعنی ہر دہشت گرد اور ہر خودکش حملہ جو ہے وہ افغان باشندہ ہوتا ہے، تو اب یہاں پہ اگر ہم جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے ہیں جو ناجائز طور پہ انلیگلی افغان جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں،
تو ادھر ہمارے ہی لوگ جو ہے وہ یہاں پہ شور و ویلا کرتے ہیں کہ جی ان کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے، ان کا کیا قصور ہے، یہ بے گناہ ہیں۔ وہ بھئی بے گناہ ہو سکتا ہے کہ باقی بے گناہ ہی ہوں، وہ کام ایک آدمی نے کیا ہو، لیکن اب بھگتنا تو سب کو پڑے گا نا۔ تو یہاں پہ تو پاکستان میں تو یہ صورتحال ہے کہ دہشت گردی کا ہر واقعہ جو ہے اس میں افغان نیشنل جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی انفارچونیٹ ہیں، اور یہ چیزیں افغانستان کے لیے بھی درست نہیں ہیں، اور پھر ہندوستان جو ہے وہ افغانستان کو ان چیزوں میں نہ صرف مدد دے رہا ہے بلکہ فنڈز فراہم کر رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، ٹھیک ہے، جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں دہشت گردی پروموٹ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔